مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج کا یہودی، آج کا عیسائی ہمیں یہ باتیں سامنے کرتا ہے کہ اللہ کو سہاروں کی ضرورت ہے۔ نظریہ پیش کیا یہود نے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ نظریہ پیش کیا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى عیسی ابن اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی نفی کی ہے قرآن کریم کے اندر، اور اس عقیدے کو کفر یا عقیدہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی نفی قرآن میں کی، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ جانتے ہیں سورہ اخلاص کا ترجمہ تقریباً اکثر حضرات سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے۔ خود قرآن میں اللہ پاک نے اسی جگہ فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ بات یہ ہے اولاد کا ہونا انسان کے لیے بلکہ جس کی اولاد ہے اس کے لیے عیب کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کی ضرورت اس کو ہے جس نے کل کو بوڑھا ہونا ہے، جس نے کل کو کمزور ہونا ہے، جس کو کل کو سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بوڑھا ہونے والے ہیں نہ کمزور ہونے والے ہیں، نہ اللہ کو سہارے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کو نہ سہارے کی ضرورت نہ بوڑھا ہونے والے تو پھر اس کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اب دیکھیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہود و نصارہ نے بہت سے جھوٹ منسوب کیے ہیں۔ دیکھیے عیسائی حضرات نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا اور حضرت عیسیٰ کے متعلق کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس عقیدے کو کفر یا قرار دیا، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ ان لوگوں نے کفر بولا، ان لوگوں نے کفر یا نظریہ اختیار کیا جنہوں نے کہا سیدنا عیسیٰ خود خدا ہے۔ آگے اللہ پاک نے خود فرمایا اس عقیدے کی نفی کرتے ہوئے وما من الہ الا اللہ، تم دیکھو اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسائی حضرات کے اس عقیدے کو کفر یا قرار دیا ہے۔ پھر اس پہ مزید آگے بڑھتے ہوئے نصارہ نے یہ بات کہی ہے نہ صرف حضرت عیسیٰ خدا ہے بلکہ ساتھ ایک اور بھی خدا ہے۔ عقیدہ تثلیث کو اپنایا ہے اور کہا ہے تین خدا ہے۔ تین خدا کون سے ہیں اس میں اس کا خود اختلاف ہے۔ بعض فرقے یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات خدا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات خدا ہے، حضرت مریم کی ذات خدا ہے۔ بعض فرقے کہتے ہیں نہیں حضرت عیسیٰ خدا ہے، اللہ کی ذات خدا ہے، روح القدس خدا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں اس میں بہت سارا اختلاف ہے کہ تین خدا ہے کیسے۔ اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی نفی قرآن میں کی ہے، اس کو بھی کفر یا عقیدہ قرار دیا ہے۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے یہ بات کہی ہے خدا تین ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو خدا تین کیسے ہے؟ اگر تم خدا کو تین مانتے ہو پھر تو تم نے شرک کیا ہے، اور شرک تم خود کہتے ہو سب سے بڑا جرم ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے شرک نہیں کیا، ہم کہتے ہیں شرک کیسے نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں تین مل کے ایک ہوتا ہے، ایک مل کے تین ہوتا ہے، توحید بھی تثلیث ہے، تثلیث بھی توحید ہے۔ ہم کہتے ہیں تین مل کے ایک کیسے ہو سکتا ہے، ایک مل کے تین کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ بات کو سمجھاؤ۔ ایک عیسائی سے میری بات ہوئی، میں نے کہا یار یہ معاملہ مجھے سمجھاؤ، تین ایک کیسے بن گئے اور ایک تین کیسے بن گیا؟ تو مجھے کہنے لگا مولانا بات یہ ہے یہ عقیدہ ماننے کا تو ہے لیکن سمجھانے کا نہیں ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، ماننے کی تو بات ہے لیکن سمجھانے کی نہیں ہے، عقیدہ تمہارا بنیادی۔ میں نے کہا دیکھو میرا یہ چیلنج ہے، آج تک کوئی عیسائی اس عقیدے کو سمجھا نہیں سکا کہ تین کیسے ایک بنتے ہیں، ایک تین کیسے بنتا ہے۔ میں ان مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں، میں ان مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں جو بعض مسائل میں تین کے ایک ہونے کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں جیسے ان کا تین ایک نہیں ہوتا تمہارا تین ایک کیسے ہو گیا ہے؟ عقل سے کام لو نا، تین ایک کیسے ہوا؟ ایک عیسائی مجھے کہنے لگا دیکھو انسان کا بدن ہے تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے دیکھو ایک اس میں روح ہے، ایک اس میں جسم ہے اور ایک اس کے اندر خون ہے، یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے اور روح القدس ہے، ان تینوں کے مجموعے کا نام خدا ہے۔ میں نے کہا اپنے عقیدے کی
ہر ایک مستقل خدا ہے. مجھے یہ بات تو بتانا کیا صرف روح القدس کا نام خدا نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ کیا صرف خون کا نام انسان ہے؟ کیا صرف روح کا نام انسان ہے؟ کیا صرف جسم کا نام انسان ہے؟ دنیا کا کوئی انسان نہیں کہے گا صرف خون کا نام انسان ہے، صرف روح کا نام انسان ہے، صرف جسم کا نام انسان ہے، بلکہ ہر آدمی کہتا ہے نہیں نہیں، بلکہ یہ تینوں مل کے بنتے ہیں ایک انسان. میں نے کہا پھر تم تو کہتے ہو تینوں میں سے ہر ایک مستقل خدا ہے، روح القدس مستقل خدا ہے، حضرت عیسیٰ مستقل خدا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی ذات مستقل خدا ہے. میں نے کہا دیکھو تم اپنے نظریے پر کوئی ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے. ایک عیسائی مجھے کہنے لگا تین تصویر سے میں دلیل دیتا ہوں. میں نے کہا سناؤ اپنی دلیل. کہتے آپ نے چار پائی دیکھی ہے؟ میں نے کہا بالکل. کہتے ہیں چار پائی تین چیزوں کا مجموعہ ہے. میں نے کہا تم بتاؤ نا. مجھے کہنے لگا چار پائی تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک اس کے اندر جو باہیاں ہوتی ہیں. نمبر دو اس میں سیرو ہوتی ہے، یا یہ کہہ لو نمبر ایک اس کی باہیاں، نمبر دو اس کے پاوے، نمبر تین جو ہے کہتے ہیں اس کا بان. کہتے ہیں تین چیزوں کے مجموعے کا نام چار پائی ہے. میں نے کہا پھر کہتے ہیں تین مل کے ایک ہو گیا نا. کس طرح تین مل کے ایک خدا ہو گیا؟ میں نے کہا پھر میرا وہی سوال ہے. تم کہتی ہو تین مل کے ایک خدا ہے، ان میں سے ہر ایک مستقل خدا ہے. بتاؤ اکیلے بان کو کبھی کسی نے چار پائی کہا ہے؟ اکیلے جو پاوے ہیں ان کو کسی نے چار پائی کہا ہے؟ اکیلے بھائیوں کو کسی نے کبھی بھی جو ہے وہ چار پائی کہا ہے؟ نہیں کہا. تو پھر تم تو عیسیٰ کو مستقل خدا کہتے ہو، روح القدس کو مستقل خدا کہتے ہو، اللہ کی ذات کو مستقل خدا کہتے ہو. میں نے کہا یہ عقیدہ نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، لیکن تمہارے یہاں بنیادی عقیدہ قرآن نے اس لیے اس کی تردید کی ہے. آج کوئی عقل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عیسائی اس عقیدے سے جتنے پریشان ہے شاید اس عقیدے سے اتنے پریشان.